اسلام آباد بلو ایریا شرپسندوں انتشار پسندوں سے خالی کروا لیا گیا۔ بشرا بی بی اور علی امین ڈنڈا پور ڈی چوک ایریا سے اکٹھے فرار۔ ریڈ زون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گرینٹ آپریشن۔ کلثوم اسپتال اور خیبر پلازا کے درمیان کارروائیاں۔ سینکڑوں مظاہرین گرفتار۔ جناح ایونیو خالی کرنے کے بعد پی ٹی آئی مظاہرین گھروں کو لوٹنا شروع۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پولیس سے جھڑپیں۔ سارا دن آنکھ مچولی جاری رہی۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے ڈی چوک میں کچھ کنٹینرز رسیوں کی مدد سے ہٹائے، کچھ کنٹینرز کو پلٹ دیا۔ گیس ماسک پہنے ڈنڈوں غلیلوں سے مسلح کارکنوں نے پولیس پر پتھر برسائے، غلیلوں سے نشانہ بنایا۔ پرسوں سے اسکول کھل جائیں گے، اگر کل آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو نہیں کر سکتے انڈو۔ دوسرے نمبر پر سیل فون سروس ہے، وہ بھی سیل فون تو چل رہے تھے مگر جو نیٹ وغیرہ کا موبائل سروس کا تھا وہ والا صبح انشاءاللہ ریسٹور ہو جائے گا۔ کل تک ہم سارا کر کے روڈ انشاءاللہ صبح چالو حالت میں آپ کو ملے گی۔ پہلے سمجھانی جانے بھی راضی ہوئے، پھر کہا ہے عمران کا فیصلہ نہیں مانتے۔ ڈی چوک جانا ہے۔ علی امین ڈنڈا پور اور بشرا بیوی ابھی تک فرار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پہ میڈیا گفتگو۔ کہا پہلے روز سے کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے، انہوں نے دھمکیاں دے کر اربوں کا نقصان کر کے دیکھ لیا۔ امید ہے کل نیا دن نئی سوچ کے ساتھ طلوع ہوگا۔ اسکول پرسوں سے کھل جائیں گے، موبائل فون سروس بحال ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا کتنی بار ایسا کریں گے، اب بس کریں، کچھ کنٹینر ابھی ہٹا دیں گے، کچھ بعد میں۔ یہ فائنل کال نہیں، مس کال تھی۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کا پلان تھا۔ علی امین فائنل کال دے کے فرار ہو گئے۔ علی امین کا نام بھگوڑا ہونا چاہیے۔ بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ کی میڈیا گفتگو۔ کہا ماضی میں ان لوگوں کو حمایت حاصل تھی، اس لیے ڈی چوک پہ انہوں نے دھرنا کیا۔ اگر انہوں نے فائنل کال دی تھی تو پھر یہ بھاگے کیوں؟ اسلام آباد کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جلد جڑواں شہروں کے راستے کھول دیے جائیں گے۔ حکومت نے سنگجانی پہ دھرنے کی تجویز دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی بھی سنگجانی میں احتجاج پہ تیار ہو گئے تھے، لیکن بشرا بی بی نے ڈی چوک کے علاوہ کہیں بھی احتجاج سے انکار کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا امید ظاہر ہے اس مسئلے کا سیاسی حل نکلے گا، لیکن جن کے پاس مسئلے کا حل ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ بانی کے پاس کسی کا پیغام لے کے نہیں جاتے، صرف تجویز لے کے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں مظاہرے کے دوران شہید رینجرز کے جوانوں کی چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات کی شرکت۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے شہداء کو کاندھا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی انتشار یا خونریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تشدد کی کارروائیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تحمل کی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں پی ٹی آئی کارکنان کی پرتشدد کارروائیوں میں رینجرز کی 3، پنجاب پولیس کے 2 اہلکار شہید، 3 رینجرز اہلکاروں سمیت پنجاب پولیس کے 119 اہلکار زخمی۔ پولیس کی 22 گاڑیوں کو نقصان۔ سری نگر ہائی وے پہ رینجرز کے 3 جوانوں کی شہادت کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شرپسندوں نے تیز رفتار گاڑی سے اہلکاروں کو کچل دیا۔ شہید رینجرز اہلکاروں کو شرپسندوں کی جانب سے گاڑی سے کچلنے کا معاملہ، ڈیوٹی پہ معمور جوانوں کی چشم کشا بیان منظر عام پر آ گئے۔ رینجرز اہلکار کے مطابق رات 2 سے 3 بجے کے وقت دھرنے والی سائڈ سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی جو رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو مار کے آگے نکل گئی۔ واقعے میں ہمارے 3 جوان شہید، 3 زخمی ہوئے، پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। PTI एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाएगा। Investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course other important IT field, how to enhance cooperation between the two countries in this field. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। दोनों मुल्कों के दरमियान 15 मुआहदों और मुफाहिमत की याददाश्तों के दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पे जोर। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का दौरा ताउन और शराकत दारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़म का बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस के सदर बोले, पाकिस्तान ने माजी में सैलाब समेत दीगर मुश्किलात का सामना किया। हमें आवाम की बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना होगा। हम टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के मददगार साबित होंगे। आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, जजेस की असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट कहा। जस्टिस दुराब पटेल ने भुट्टो केस में ज़रूरतमंदी से इख्तिलाफ किया। दुराब पटेल ने ज़िया के जारी करदा अबूरी आइन के तहत हलफ से इनकार किया। समझौता कर लेने की मीरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना छोटी सी कुर्बानी है।